بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے غسل کے بیان میں۔ غسل جب غین کے اوپر پیش پڑی جائے تو یہ ایک مخصوص عمل کا نام ہے، جسے ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار کولی کرنا اور پورے جسم پہ پانی بہانا، یہ غسل میں نکلی۔ یہ ایک غسل غین کے اوپر جب پیش پڑی جائے، اور جب ہو غسل تو مانا ہے دھونا، اور جب غسل ہو تو ما یغسل بہ، جس چیز کے ساتھ غسل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ خیر یہ پیچھے پڑھ گئے ہم کافی سارا اس کا۔ آگے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی فصل ہے، پہلی روایت ہے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بیٹھتا ہے تم میں سے کوئی ایک بندہ 4 گھاٹیوں کے درمیان، شعبن گھاٹی کو کہتے ہیں، کنایتاً اس سے مراد ہے خاتون کے ساتھ جمع کرنا۔ 4 گھاٹیاں، 2 بازو 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی جب بندہ ہم بستری کرتا ہے، ثم جہدہا، پھر کوشش کرتا ہے وہاں پر بیٹھ کے۔ اچھا، کوشش سے مراد یہ کنایا ہے جمع سے، اور 4 گھاٹیوں سے مراد بدن خاتون کنایتاً ہے۔ فقط وجب الغسل، تو فرمایا تحقیق غسل واجب ہو جاتا ہے، وَإِلَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ اس کو انزال نہ بھی ہو، انزال نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم نے اس کو روایت کی۔ اچھا جی، اور اس کا پھر جو حکم ہے وہ آپ نے اس میں باقی فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیا، جامعہا بأن ادخل تمام الحشفۃ فی فرجہا، تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم بھی کنایتاً نہیں بات کریں گے اتنی، اب اس کا ترجمہ تو نہیں کرنا۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما الماء من الماء، بے شک پانی سے پانی ہے، پانی سے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان کے جسم سے، یعنی انسان کے جسم سے نکلے، اس کا مخصوص قطرے نکلیں جماع کے وقت، تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ جب انزال ہو جائے جماع میں پھر غسل واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب پانی سے پانی۔ آگے دیکھیں، شیخ امام محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ منسوخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں آگے آئے گی روایت کہ یہ ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے، انما الماء من الماء فی الاحتلام، جو حدیث ہے نا، الماء فی الماء من الماء، یہ احتلام کے بارے میں، یہ کس کے بارے میں ہے؟ احتلام میں مثلا بندہ رات کو دیکھے میرے وجود سے پانی نکلا خرچ، تو صبح کے وقت وہ غسل کرے، پانی سے پانی ہے، تو اس کا اس سے مراد یعنی خاتون سے جماع نہیں ہے، اس سے مراد احتلام ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بیان فرمایا کرتے تھے، اس کو تعویل کو۔ اچھا، آگے صاحب مشکات فرماتے ہیں، اس کو ترمذی نے روایت کیا، صحیحین میں نے اس کو نہیں پایا، یعنی بخاری مسلم میں یہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ کیوں بات کی انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی فصل ہے، اور پہلی فصل میں کون سی روایت آتی ہے؟ صرف بخاری مسلم والی۔ کہتے ہیں یہاں پہ یہ امام بغوی اس کو پتہ نہیں کیوں لائے ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کیوں لائے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو بات ہے نا، قال شیخ امام محی السنہ ھذا منسوخ، یہ منسوخ کہنے کے بعد وہ اس قول کی توجیہ میں یہ بات لائے ہیں، اس سے استدلال کرنے کے لیے پہلی فصل میں وہ اس روایت کو نہیں لائے۔ اچھا جی، اب یہ جو طویل ہے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں امام طورپشی کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری فرماتے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیر والے دن قباء کی طرف نکلا، ہم بنی سالم میں تھے، حضور علیہ السلام اتبان بن مالک کے دروازے پہ ٹھہرے اور ان کو آواز دی، وہ جلدی جلدی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جلدی میں ہمیں ڈال دیا اس بندے نے، یعنی لیٹ تھوڑا سا کر دیا، یہ کوئی جلدی نہیں آیا، تو وہ آ گئے خیر جلدی سے۔ اتبان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مسئلہ پوچھا حضرت اتبان نے، آپ کیا فرماتے اس بندے کے بارے میں جو اپنی بیوی سے جماع کرنے میں جلدی کرے اور اس کو انزال نہ ہوا ہو، ابھی اس کو معاملہ نہ بنا ہو، تو کیا اس پر ہے؟
تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الماء من الماء، پانی سے پانی، یعنی انزال ہوگا تو غسل واجب ہوگا۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں روایت کیا۔ یہ تمام طور پر یہ بات لانے کے بعد یہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی توجیہ ہے نا انما الماء من الماء فی الاحتلام، یہ درست نہیں۔ یہ یعنی لانے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ انما الماء من الماء حضور نے احتلام کے موقع پہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کو ابتدائے اسلام میں جماع کے بارے میں ہی اس کو رکھا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ ان کی بات ہے، لیکن ہم الماء من الماء کو محمول عبداللہ بن عباس احتلام پہ فرمایا کرتے تھے۔ خیر یہ اجتہادی صحابہ کرام کے مسلک تھے۔ آگے دیکھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے حیا نہیں فرماتا، اللہ حق بات کرنے سے حیا نہیں فرماتا، یعنی رب تعالیٰ جو بات حق ہو اللہ اسے کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی انصار کی خواتین بہت اچھی ہیں، وہ دین کے مسئلے پوچھنے میں حیا نہیں کرتی۔ اور یہ ہمارے ایک مشہور جملہ ہے کہ شرع وچ شرم نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی مسئلہ فقہی ہے دینی ہے اسے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حیا بیان کرنے حق بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ حق کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ تو کیا عورت پر غسل ہے کہ جب اسے احتلام ہو جائے؟ عورت کو احتلام فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھے، جب پانی دیکھے عورت صبح اٹھ کے اپنے کپڑوں وجود جسم سے بدن سے خارج تو فرمایا غسل کا۔ ڈھانپ لیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ حیا کی وجہ سے، عرض کی یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ طالبت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، کیا مطلب؟ ہمارے جس طرح اس کی مثالیں کئی گزر گئی پہ ویلک یا ساکولات کو امک پیچھے گزری ہے نا، ہمارے پنجابی میں بولی جاتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو کہتی ہے ٹوٹ پہنے ادھر آ، اس کا مطلب اس کو کوئی بددعا دینا یا گالی دینا مراد اظہار محبت ہے، ایسے ہی ہے۔ یا کوئی اور نام ماں لے لے، پنجابی مائیں تو ماشاءاللہ لقب بھی بڑے حسین دیتی ہیں، تو وہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے، کوئی نفرت کا اظہار کے لیے یا بددعا دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ طالبت یمینک تیرے خاک آلود ہو جائیں۔ فرمایا فبما یشبہ ولدہ، تو بچہ کیوں کر کے جو اولاد ہے وہ کیوں کر کے ان کے مشابہ ہوتی ہے ماں باپ، یعنی بچہ کوئی بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کوئی بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیوں کر کے ہوتا ہے؟ اگر یعنی حضور علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ خاتون اور مرد دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، ان کے اندر ایک موجودہ ایک سسٹم رکھا ہے جو دو قطرے میاں بیوی کے آپس میں ملتے ہیں، پھر جا کے بچے کی افزائش ہوتی ہے۔ کبھی بچہ ماں جیسا ہوتا ہے، کوئی بچہ باپ جیسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ جو مرد کا نظام ہے اسی طرح عورت کا بھی پورا سسٹم ہے، سمجھانے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں اگلی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جنابت کا غسل فرماتے، ابتدا فرماتے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسا کہ نماز کے لیے وضو ہے غسل سے پہلے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں داخل فرماتے، اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، انگلیاں تر کر کے بالوں کی جڑوں میں پانی حضور علیہ السلام پہنچاتے، پھر اپنے سر مبارک پر 3 چولوں کے ساتھ ہاتھوں کے 3 چولوں کے ساتھ پانی بہاتے، پھر اپنے پورے جسم کے اوپر حضور پانی بہا لیتے۔ یہ غسل مبارک کا طریقہ تھا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ مسلم کی روایت میں کچھ لفظ مختلف ہیں۔ ابتدا فرماتے ہاتھوں کو دھوتے برتن میں داخل کرنے سے پہلے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں جانب آپ انڈیلتے پانی، ثم یغسل فرجہ ثم یتوضا، یہ پیچھے گزر چکے ہیں، آگے آ جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اماں میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا پانی کا برتن، غسل کرنے کا برتن ٹپ، اور میں نے ڈھانپ دیا کپڑے کے ساتھ، یعنی آقا کریم علیہ السلام نے تیمم مبارک باندھی ہوئی تھی، میں نے آگے ایک اور چادر ڈال دی، تو آپ نے بہایا اپنے ہاتھوں کے اوپر پانی، ان کو دھویا، پھر آپ نے بہایا اپنے ہاتھوں پر پانی، ان کو دھویا، پھر بہایا دائیں ہاتھ سے بائیں پر، پہلے برتن میں داخل کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا،
فغسل فرجہ، شرمگاہ کو دھویا، پھر آپ نے زمین پر ہاتھ مارے، اس کو اس کے ساتھ زمین کے ساتھ ملا، پھر اس کو دھویا، یعنی ریت مٹی زمین سے لگا لی۔ آج ہم کیا سب یہ استدلال پیچھے شاید گزر بھی گیا ایک دن۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو دھویا، کولی فرمائی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ مبارک دھویا، ذراعیں دونوں کونیاں دھوئیں، پھر سر پر پانی بہایا، جسم پر پانی بہایا، پھر ہٹے اس جگہ سے۔ فغسل قدمہ، پھر آپ نے اپنے قدمین شریفین کو دھویا، ہٹے، ہٹ کے دھویا۔ کیوں؟ جگہ اندر اس وقت بتایا تھا غسل خانے ایسے ہوتے تھے پانی جمع ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ حکم نہیں، کیونکہ آج تو ہمارا پانی ساتھ ساتھ نکلتا جاتا ہے، سیوریج سسٹم بڑا بہترین اب نظام ہو گیا۔ تو کہتی میں نے کپڑا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹاول دیا، آپ نے نہ لیا اور آپ چل پڑے سال میں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے، جس طرح ہوتا ہے نا ہم غسل کر کے ہاتھ جھاڑ دیں، حضور ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے پانی سے، اور وہ آقا کریم السلام تشریف لے گئے۔ حضور نے ٹاول استعمال نہیں فرمایا۔ ٹاول استعمال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پیچھے ہم نے ڈیٹیل سے بات کر لی، کہ استعمال کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا، یہاں پہ حضور علیہ السلام نے ٹاول استعمال کیوں نہیں کیا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو اس کی وجہ ہے لکونہ مستعجلا، ممکن ہے اس وقت آپ کو جلدی ہو، نماز کے لیے جانا ہو، اولی ان الوقت کان حرن، وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت گرمی کا موسم ہے، تو گرمیوں میں ٹاول استعمال نہیں کیا جاتا، جسم ذرا گیلا رہے، کپڑے اوپر پہن لیں، ٹھنڈا کام ہے، اس وجہ سے۔ اور پیچھے گزر گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ ٹاول استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں انصار کی ایک عورت نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل حیض کے بارے میں، آپ نے اس کو حکم دیا، کیسے تو غسل کرتی ہے؟ اچھا جی، ثم قال، پھر فرمایا کہ تو ایسے کر، خذی فرصۃ من مسک، ایک خوشبو کا ٹکڑا لے لے، اس کے ساتھ پاکی حاصل کر۔ کہنے لگی حضور میں کیسے پاکی حاصل کروں؟ فرمایا پاکی حاصل کر۔ کہنے لگی میں کیسے کروں؟ قال، فرمایا سبحان اللہ، اسے پاکی حاصل کر۔ اما عائشہ فرماتی میں نے کھینچ لیا اپنی طرف اس کو، وہ بار بار پوچھنے لگی کہ کیسے کروں کیسے کروں، یعنی زیادہ وضاحت پوچھنے لگی، حضور نے زیادہ وضاحت اس کی بیان نہیں فرمائی۔ اما عائشہ فرماتی میں نے کھینچ لیا، تو میں نے کہا تتبعی بأثر الدم، خون کے اثر کے بعد اس کو استعمال کر، خون صاف کرنے کے بعد خوشبو استعمال کر تاکہ اسمیل نہ آئے۔ اب یہ بات ساری اتنی واضح کھول کے تجھے محبوب علیہ السلام نہیں بتائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زیادہ ڈیٹیل سے خواتین کے مسائل خواتین کو نہیں بتانے چاہیے، مرد کے لیے یہ حیا اس کے اندر چاہیے۔ خاتون عورت زیادہ ڈیٹیل سے مسائل بتائے عورتوں کو، مرد نہ بتائے، موٹا موٹا مسئلہ بس مرد بتائے۔ ام سلمہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں وہ عورت ہوں، میں اپنی میڈیاں بڑی سختی سے باندھتی ہوں، کیا میں ان کو افان فضل غسل جنابت، کیا میں کھولوں جو غسل جنابت میں؟ فرمایا نہیں، تجھے کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 چلو ڈال، پھر بہا لے اپنے اوپر پانی، تو پاک ہو جائے گی۔ یہ تب ہے کہ فرمایا 3 چلوؤں سے تیری جڑوں تک پانی چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پانی بال کے جڑ تک نہیں جاتا پھر میڈیاں کھولنا لازم، اور مرد کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مرد کے لیے تو نہیں ہے، مرد تو بالکل لمبے بال ہیں، کھول کے ایک ایک دھوئے گا۔ عورت کے لیے تب ہے کہ اگر پانی جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت انس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے بالمد، ایک مد کے ساتھ، کتنے پانی کے ساتھ ہے؟ ایک مد پانی کے ساتھ، اور غسل فرماتے ایک سانس سے لے کر 5 مدوں تک۔ اب کتنے مد؟ امام ابو حنیفہ فرماتے 1 مد 2 لیٹر کا ہوتا ہے۔ وضو کتنے سے ہو گیا؟ 1 مد یعنی 2 لیٹر سے، اور سا ہو گیا 8 لیٹر، امام نسائی کی خبر کے مطابق، یعنی 8 لیٹر پانی سے کیا ہو گیا؟ غسل۔ 2 لیٹر پانی سے کیا ہو گیا؟ وضو۔ یہ ہے کم از کم، کیا ہے یہ؟ کم از کم مقدار اتنی، زیادہ سے زیادہ رمضان میں ہمارے بندے تو ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں کیا، یعنی بتایا گیا ہے کم از کم اتنے پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ حضرت معاذہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے ایک برتن سے، میرے اور آپ کے درمیان پڑا ہوتا ہے، ایک جانب حضور ہوتے، میں آپ مجھ پر جلدی کرتے، حتیٰ کہ میں کہتی حضور میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیں، وہما جنبان حالت جنابت، پردے کی حالت میں سطر کو ڈھانپ کر
ایک مقام پہ بیٹھ کے میاں بیوی کا غسل کرنا ایک برتن سے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ کیا میں نے کہا؟ پردے کی حالت میں سطر کو ڈھانپ کے، ٹھیک ہے، ایک مقام پر بیٹھ کے میاں بیوی کا غسل کرنا ایک برتن سے، ایک ٹب سے جائز۔ دوسری فصل ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد کے بارے میں جو طریقوں پائے احتلام اس کو یاد نہ ہو، فرمایا وہ غسل کرے۔ یعنی وہ کپڑے پہ داغ دیکھ رہا ہے لیکن اس کو یاد نہیں آ رہا کہ مجھے رات کو احتلام ہوا ہے، فرمایا غسل کرے۔ اور اس مرد کے بارے میں جو دیکھے، خواب تو دیکھے کہ اس کو احتلام ہو گیا خواب میں، لیکن صبح دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے پہ کوئی کسی قسم کا داغ وغیرہ نہیں ہے، فرمایا اس پر کوئی غسل بھی نہیں ہے۔ ام سلیم فرماتی ہیں کیا عورت یہ دیکھے تو غسل کرے؟ فرمایا ہاں، بے شک ان نساء شقائق الرجال، بے شک خواتین مردوں کی مثل ہے، مردوں کی تخلیق میں ان کی طرح ہے۔ امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ نے اسے روایت کی۔ آگے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ختنے سے یعنی شرمگاہ سے مل جائے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ سے مل جائے تو غسل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے اور پھر ہم غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ بند کر۔ آگے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے نیچے، پس دھو اپنے بالوں کو اور جلد کو خوب صاف کرو۔ اسے امام ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ سند یہ حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اس پہ سارے کرتے ہیں۔ اہل سنت وہابی دیوبندی صاحب کے نزدیک ہے کہ ایک بال کے برابر بھی مرد کی عورت کی خشک جگہ رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے، آپ بندے کا ایک بال کے حصے پہ 2 بالوں کے برابر خشک جگہ رہ گئی، غسل نہیں ہوگا، لیکن حدیث ضعیف ہے، عمل سارے کرتے ہیں۔ آگے ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے چھوڑ دی ایک بال کے ترک مود شاہ، ایک بال کے برابر جگہ جنابت سے، اس کو نہ دھویا، فوئلہ بہا قضا و قضا من النار، اس کو اس طرح اتنا دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں فمن سما، اسی وجہ سے آدئی تراسی، میں اپنے سر کا دشمن ہوں، بالوں کا۔ مولا علی پاک بال کٹوا کے رکھتے تھے، آپ نے لمبے بال نہیں رکھے کبھی، جسے آج ہم کہتے ہیں یا تو حلق کروا کے رکھتے تھے، بعض نے کہا نہیں بالکل مخصوص سے بال، بعض کہتے ہیں نہیں تھا ہی حلق۔ فمن آدئی تراسی فمن، اسی وجہ سے میں اپنے بال سر کا دشمن ہوں، بالوں کا 3 بار فرمایا آپ نے۔ اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں وفیہ ان المداومۃ علی حلق الراس سنہ، اس کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ ہمیشہ سر منڈوا کے رکھنا، حلق کروا کے رکھنا یہ سنت ہے حضرت مولا علی کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپ کے اس عمل کو برقرار رکھا، اور حضرت مولا علی خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، یہ بھی ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں آگے ملا علی قاری کہتے ہیں یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت جناب مولا علی آقا کریم علیہ السلام نے زلف مبارک رکھی، اور حضرت ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے بھی اپنی ساری زندگی بال کا سر کا حلق کروا کے نہیں رکھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی ہمیشہ حلق ایک بار کر۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل احتیاط کے اوپر عمل کرتے ہوئے تھا، لہٰذا آج اگر کوئی بندہ حلق کروا کے رکھتا ہے احتیاط پر تو اس کو بالکل بھی تنقید اس پہ نہیں کی جائے گی۔ یہ دونوں طریقے ہیں، زلفیں رکھنا اور حلق کروا کے رکھنا۔ اچھا جی، آگے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یتودع، کان آقا کریم علیہ السلام لا یتودع بعد الغسل، غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، یہ نشانی لگا لیں۔ ہمارے بندے کے پوچھتے نہانے کے بعد ہی وضو دوبارہ کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ بڑا مسئلہ لوگ کئی پوچھتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آگے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دھوتے اپنا سر، آپ نے دھویا اپنا سر مبارک ختمی کے ساتھ، یہ ایک جڑی بوٹی کا نام تھا، خوشبودار بوٹی تھی، وہ جنوب، اس حال میں کہ آپ جنابت میں تھے، یجتزی بذالک، آپ نے اس کے اوپر معاملے کا اکتفا کر لیا اور اس پر مزید پانی نہیں بہایا،
یعنی خوشبودار جڑی بوٹی کا سر میں استعمال کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج کے دور میں اب شیمپو آ گئے، ایسے ہی ہے، ہاں اب جو جڑی بوٹیاں نہیں رہیں، آج کل مختلف طرح کے شیمپو آ گئے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے حضرت یعلا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ غسل کر رہا تھا چٹیل میدان میں، تو حضور ممبر پر آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا لوگو بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، ستیر ان پردے والا ہے، اللہ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی غسل کرے فلیستتر، وہ پردہ کر کے غسل کرے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگی تیمم مبارک باندھ کے غسل فرمایا، سمجھائی۔ اور وہ دوسرا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کو کہ جب مجھے غسل دینا تو فرمایا میرا لباس نہ اتار، کیونکہ جس بندے کی میری شرمگاہ پر نظر پڑ کے آنکھیں چندے آ جائیں گی نبی نہ ہو جائے گا، قیامت تک کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، دیکھ نہیں سکے گی، کیونکہ کوئی انسان نبی کی شرمگاہ دیکھ نہیں سکتا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ساری زندگی حضور کی شرمگاہ اگر میں نہیں دیکھی۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی یہ آپ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، ساری زندگی آپ بند کمرے غسل خانے میں بھی غسل کرتے تھے تو چادر باندھ کے غسل کرتے تھے، تہمد پہن کے کرتے، اتنا حیا شرم۔ اس کی وجہ فرمایا ان اللہ حیون، اللہ حیا والا، رب سے بھی تو حیا ہوتا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا اللہ تو دیکھتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ چلا کہ جی ننگے سونا فقہا سے، کتابوں میں شاید یہ ہو مسئلہ، فقہا فقہ کی کتابوں میں ننگے سونا جائز، فقہا کہتے نہیں ننگے سونا جائز نہیں، اکیلا کمرے میں بندہ ہو تو یہ پھر بھی جائز، کیوں؟ اللہ سے بھی تو پردہ ہے، بندے کا کچھ نہیں۔ اچھا جی، اور آگے اگلے اور ابو داؤد نسائی کی روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے غسل کرنے کا تو کسی چیز کے ساتھ چھپ جائے۔ اچھا جی، آگے فصل تیسری، ابی بن کعب فرماتے ہیں انما الماء من الماء، یہ جو پانی سے پانی والی بات ہے نا، یہ رخصت تھی اول الاسلام میں، یہ آ گئی اب بات اسلام کی ابتدا میں، پھر اسے منع کر دیا گیا۔ اسے امام ترمذی ابو داؤد دارمی نے روایت کیا۔ مولا علی فرماتے ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے غسل جنابت کیا، میں نے فجر پڑھی، میں نے ایک ناخن کے برابر جگہ دیکھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، وہ خشک تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو ہاتھ بھی لگا لیتا نا وہاں پہ، مسا بھی کر لیتا اس جگہ کا، یعنی پانی ہاتھ کے ساتھ رگڑ کے پہنچا دیتا تو تجھے کافی ہو جاتا، یعنی پتہ چلا اب کافی، لہٰذا دوبارہ غسل کر، نماز بھی۔ آگے دیکھیں ابن عمر فرماتے ہیں نمازیں 50 تھیں، کیا مطلب؟ اس کی توجیہ بعض محدثین نے کی کہ شاید پہلی امتوں میں 50 تھیں، تو یہ لیکن توجیہ صحیح نہیں، مراد یہ ہے کہ معراج کی رات کتنی تھیں؟ 50 ملی تھی نا، اور غسل جنابت سے 7 مرتبہ تھا، غسل جنابت کتنی بار تھا؟ اور کپڑے کو پیشاب سے دھونا بھی کتنی مرتبہ تھا؟ 7 مرتبہ۔ لیکن بعد میں ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام سوال کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے اس میں کمی کا، حتیٰ کہ کیا ہوا، نمازیں کتنی رہ گئیں؟ غسل جنابت 1 مرتبہ، اور پیشاب کو کپڑے سے دھونا بھی کتنی بار رہ گیا؟ 1 مرتبہ۔ اچھا یہ جو آیا ہے غسل جنابت 7 بار تھا، کپڑے کو دھونا 7 بار تھا، کہتے ہیں لعلہ، ملا علی قاری فرمایا لعلہ ھذا باعتبار بعض الامم، شاید کہ یہ کہ پچھلی امتوں کے اعتبار سے یہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل جنابت 7 بار کبھی فرض ہوا ہی نہیں۔ کسی حدیث میں آپ نے پڑھا کبھی سنا کہ غسل جنابت 7 بار ابتداء اسلام میں تھا؟ نہیں، یعنی یہ تھا پہلے اس طرح تھا، آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا کہ رے میرے حبیب پہلی امتوں میں اس طرح رہا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کل کائنات کا مشاہدہ فرمانے والے، قرآن کہتا ہے شہید کا صفت ہے نا، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ تو مشقت میں پڑ جائیں، یہ سختی میں پڑ جائیں، ان سے اتنا کام نہیں ہوگا، تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے امت محمدیہ کو یہ تخفیف عطا فرمائی کہ ہمارا غسل جنابت بھی 1 مرتبہ اور کپڑے کو دھونا بھی 1 مرتبہ۔